اچھا خان صاحب، جس مقدمے میں آپ ضمانت لینے آئے ہیں اس مقدمے میں آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ فوج میں انتشار یا ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے اس کو رسپانڈ کریں؟ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ آپ ایک معاشرے کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتے، آپ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ جب آپ معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جمہوریت آگے کیوں نکلی ہے؟ اس میں تنقید تھی، ڈکٹیٹرشپ کیوں پیچھے رہ گئی؟ تنقید ختم کر دو، معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے؟ دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، دنیا تو مجھے جانتی ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں یہ خبر جائے گی۔ خان صاحب کو ان کا مذاق ہی اڑے گا نا، لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے، بنانا ریپبلک کہیں گے۔ خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کر لیا جاتا تو ایک ذرا جو تقسیم کا نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی؟ دیکھیں، ہم اس ملک کے لیے یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ ہمارا اسی طرح تقسیم ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا اس کا اندر یونٹی ہو اور لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ ہمیں کوئی تقسیم سے غرض نہیں ہے، ہمیں صرف کانسٹیٹیوشن کے اوپر غرض ہے۔ کانسٹیٹیوشن جب تک آپ نہیں بچاتے آپ ملک نہیں بچا سکتے۔ ہم صرف 90 ڈیز کی جو شک ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دیکھیں، الیکشن ہوتے نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے دا رائٹ ٹو ووٹ، اور اگر سپریم کورٹ اس رائٹ کو اپہولڈ کرتا ہے 90 ڈیز کا، تو میرے تو خیال میں کسی جج کو اس میں اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہے بھی تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو رائٹ کرے۔ اچھا خان صاحب، آپ کو کیوبن میں بھی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح کے رانا ثناء اللہ کے کچھ بیانات سے لگتا ہے کہ شاید کیوبن میں بھی الیکشن نہ ہو؟ الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ آئین کی فکر ہے، نہ قانون کی فکر ہے، نہ رول آف لا کی ہے۔ ان کو صرف ہے کہ ہم کسی طرح اپنا این آر او بچا دیں۔ وہ این آر او بچانے کے لیے الیکشن ڈر لگا ہوا ہے، ہار جانا ہے الیکشن، اس کے لیے یہ سارا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ نہ یہاں یہ جو تشدد ہو رہا ہے، یہ جو 3000 ہمارے کارکنوں کو پکڑا ہوا، ہر روز نئی ایف آئی آر کرتی ہے، پکڑ ہے صرف آئین بھاگنے کے لیے۔ قائد اعظم اس دور پہ ہوتے تو کتنی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ان میں، کیونکہ آپ کو بھی ان کے کردار سے گردانتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ قائد اعظم کا زیادہ دور انگریزوں کے نیچے تھا، وہاں رول آف لا تھا۔ انگریز کے دور کے اندر کبھی پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر تشدد نہیں، یہاں تو پولیٹیشنز کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ وہ ورکرز اٹھاتے ہیں، ان کو جا کے مارتے ہیں، اور پیچھے ہوتے ہیں نامعلوم افراد۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ مشرف کا میں اپوزیشن پر تھا، 7 دن میں نے ہمیں تو بلکہ وہ لبرل تھا۔ ہم تو یہ نامعلوم افراد کیا چاہتے ہیں؟ ان کو خود بھی نہیں پتا۔